صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ سنتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سنتے ہم بھی ہیں. اگر اللہ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جیسا ہمارا سننا ہے اللہ کا سننا ویسا نہیں ہے. ہم صرف کس چیز کو سنتے ہیں؟ آوازوں کو سنتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں میں آواز نہیں ہوتی انہیں بھی سنتا ہے, جو چیزیں نظر نہیں آتی انہیں بھی سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس چیز کو سنتا ہے؟ اللہ صرف انسانوں کی نہیں سنتا, خاموش زبان جانوروں کی بھی سنتا ہے. لہذا اللہ کا سننا الگ ہے, اس کے سننے کی جو صفات ہے وہ ہمارے جیسی صفات نہیں ہے. اللہ کی صفات سننے والی جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اسی طریقے سے اللہ دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ ذات میں جس طریقے سے اکیلا ہے اسی طریقے سے صفات میں بھی اکیلا ہے نا. لیکن صفات میں اکیلا کیسا ہے؟ دیکھتے تو ہم بھی ہیں اور اللہ بھی دیکھتا ہے. تو اللہ کا دیکھنا کیسا, ہمارا دیکھنا کیسا؟ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھتی ہیں. ہم صرف کن چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھتا ہے جو انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے. اور اللہ کس کس چیز کو دیکھتا ہے, اللہ کا دیکھنا کیسا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی صفات کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی صفات کیسی کیسی ہیں. بس ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے اور یہ ماننا ہے, یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہاں اللہ سنتا ہے. لیکن کس طریقے سے سنتا ہے, اللہ کس درجے کا سنتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور اللہ کس درجے کا دیکھتا ہے, کیا ہے اس کی دیکھنے کی صفت, وہ کہاں کہاں تک دیکھتا ہے, تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفات قرآن کے اندر عین بھی آئی ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے. لیکن اللہ کی آنکھ کیسی ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے, ہم نے ابھی پڑھا ہے, اللہ جسم سے پاک ہے, پڑھا ہے نا. تو جب جسم سے پاک ہے تو اللہ کی آنکھ کیسی, جب جسم سے پاک ہے تو اللہ کا ہاتھ کیسا. ید آیا ہے قرآن کے اندر, اور اسی طریقے سے وجہ آیا ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. یہ چاروں چیزیں قرآن کے اندر آئی ہے کہ اللہ کا آنکھ, ہاتھ, چہرہ, پنڈلی, ان چیزوں کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے. تو پھر یہ کیا چیزیں ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے؟ ابھی ہم نے عقیدہ پڑھا نا ذات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, جسم سے پاک ہے. تو پھر یہ تو جسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ہاں جسم کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کس طریقے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کی آنکھ کیسی ہے ہم نہیں جانتے, ہماری آنکھ کی جیسی نہیں ہے. ہم تو اللہ کی مخلوق ہے, یہ آنکھ تو مخلوق کی آنکھ ہے. خالق کی آنکھ کیسی ہے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے خالق کا ہاتھ کیسا ہے نہیں معلوم, اس کا چہرہ کیسا ہے نہیں معلوم, اس کی پنڈلی کیسی ہے نہیں معلوم. صرف ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہاں اللہ کی یہ چیزیں ہیں, لیکن کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی اللہ کی صفات. اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ علم بھی رکھتا ہے, اللہ قدرت بھی رکھتا ہے. علم رکھتا ہے یعنی ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کو بھی جانتا ہے, اللہ غائب کو بھی جانتا ہے. جو چیزیں سامنے موجود ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے, اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ